ذرا سوچیں، اگر ایک دن آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے اپنے ہی گھر کے اندر سب سے بڑا خطرہ چھپا ہوا ہے۔ یہ یوکے کا نا قیامت خیز واقعہ ہے، جہاں ایک پاکستانی فیملی کا گھر خوشیوں سے نہیں بلکہ ایک ایسے سچ سے بھر گیا جس نے سب کچھ ہلا کے رکھ دیا۔ کہانی ایک بیٹے کی ہے جس نے اپنی ہی ماں کے ساتھ نہ ایسا کیا کہ انسان سن کر نہ کانپ جائے گا اور دل میں ایک ہی سوال اٹھے گا، آخر کیوں؟ یہ صرف ایک خبر نہیں ہے، ایک وارننگ ہے، کیونکہ ایسے فیصلے ایک لمحے میں نہیں ہوتے بلکہ آہستہ آہستہ بنتے ہیں، اور جو آپ آگے سننے والے ہیں نا وہ شاید آپ کو اپنے ارد گرد کے لوگوں پر نہ دوبارہ سوچنے پر مجبور کر دے، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ سب کچھ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ توبہ استغفر اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب خیریت سے ہیں؟ تو جی، بریڈفورڈ کے اس گھر میں نا سب کچھ بالکل ٹھیک تھا۔ ایک عام سی برٹش فیملی نہ اپنی زندگی میں مصروف تھی، اور ان کے ساتھ نہ ان کا ایک بیٹا بھی رہتا تھا۔ اس کی عمر تقریباً 23 سال تھی۔ عبدالوسیع اس کا نام تھا۔ یہیں یوکے میں وہ پیدا ہوا، یہیں پلا بڑھا۔ اس شہر میں نہ اس نے اپنے سارے خواب سجائے، لیکن کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ انہی خوابوں کے پیچھے ایک ایسا اندھیرا پل رہا تھا جو ایک دن اسی گھر کو اندر سے توڑ کے رکھ دے گا۔ اور پھر جی ایک دن ماں کو کچھ ایسا پتہ چلا کہ وہ لمحہ صرف ایک راز نہیں تھا، وہ ایک ایسا سچ تھا جس نے ماں اور بیٹے کے رشتے کو نہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اب سوال یہ ہے، آخر ایسا کیا ہوا کہ ایک ماں اپنے ہی بیٹے سے نظریں نہیں ملا سکی؟ اور وہ کون سی چیز تھی جو اس گھر کو اندر سے توڑ رہی تھی؟ پچھلے ہفتے نا 17 مارچ کو عدالت کی طرف سے نا جج نے فیصلہ سنایا۔ سب کچھ ایک لمحے میں بدل گیا۔ 23 سال کا لڑکا تھا یہ، اور سیدھا اس کو نا عمر قید سنائی گئی، کم از کم 14 سال جیل میں۔ لیکن اصل سوال یہ ہے، آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ بات یہاں تک پہنچ گئی؟ جب جرم ثابت ہوا نا، بس وہیں اس کی پوری زندگی رک گئی تھی۔ اب ساری عمر نا یہ برطانیہ کی جیل میں چکی پیسے گا۔ اس لیے واپسی اس کے لیے نا واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ اپنی ساری زندگی اس نے برباد کر کے رکھ دی ہے، اور اوپر سے جی اپنی آخرت بھی خود ہی تباہ کر دی۔ اس کی نا اس گھٹیا حرکت نے سب کچھ ختم کر دیا۔ اس نے اپنی ماں کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ جب آپ سنیں گے نا آپ کے پیروں تلے سے زمین کھسک جائے گی اور رونگٹے بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ سب ثبوت سامنے تھے، لیکن پھر بھی نا اس نے جرم ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ لیکن وہ یہ بات بھول گیا تھا کہ یہ یوکے ہے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ میں پاکستان میں کہیں بیٹھا ہوا ہوں، میری ہر بات سنی جائے گی، میرے پہ بلیو کیا جائے گا۔ یہاں نا یوکے میں ہر چیز کا ٹیسٹ ہوتا ہے، ہر بات کا ثبوت ہوتا ہے۔ 3.5 سال تک کیس چلتا رہا، ہر چیز کھلتی گئی، اور آخر جی جرم ثابت ہو گیا۔ اب اسے 14 سال 3 ماہ جیل میں نہ گزارنے ہوں گے۔ اب آپ کے ذہن میں بھی یہی سوال آ رہا ہوگا کہ آخر اس نے کیا کیا؟ لیکن جو اس نے کیا وہ عام نہیں تھا۔ ہم سب نے نا بچپن میں یہی سنا ہوا تھا کہ جی لالچ ایک بہت بری بلا ہے، لیکن جب کوئی اس بات کو بھول جاتا ہے نا تو پھر جی کہانی یہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جو ہم بڑے ہوتے ہیں ہم سب سے پہلے نا یہی بات بھول جاتے ہیں کہ لالچ نا ایک بری بلا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ لالچ اور زیادہ بڑھنے لگتا ہے ہمارے اندر، اور جلدی نا ایک خواہش ہوتی ہے کہ ہم امیر بننے کی ہے، ہمارے اندر نا خواہش پیدا ہوتی ہے، ہم اندھے ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب لالچ میں ہم رشتوں کی قدر بھی ختم کر دیتے ہیں۔ اب آتے ہیں اصل بات پر، اس نے جی اپنی ماں کے ساتھ کیا کیا؟ پورا واقعہ غور سے سنیے گا، اور آخر میں اپنی رائے نہ کامنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ یہ واقعہ آج سے 3.5 سال پہلے کا ہے۔ 15 اگست 2023 کو نا 23 کی رات کو تقریباً 12 بجے کے قریب عبدالسمیع نے نا اچانک پولیس کو کال کی۔ برطانیہ میں ایمرجنسی کے لیے نا 99 ڈائل کیا جاتا ہے۔ اس نمبر پر رات کو تقریباً 12 بجے اس نے جی کال کی اور بتایا کہ ہم 3 لوگ ہیں، اس گھر میں رہ رہے ہیں، اور میں میرے والد اور میری سوتیلی ماں۔ وہ کہتا ہے ابھی جب میں گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ میری سوتیلی ماں رضوانہ کوثر باتھ روم کے ٹب میں نا بے ہوش پڑی ہیں۔ آدھا جسم اس کا ٹب کے اندر ہے، اور جی چہرہ جو ہے وہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو پولیس نے فوراً کہا ہم رستے میں ہیں، آپ ابھی انہیں نہ ٹب سے باہر نکالیں اور CPR دیں، سانس دینے کی کوشش کریں۔ جب تک ہم پہنچتے ہیں نا آپ ان کی جان بچانے کی نہ پوری کوشش کرتے رہیں۔
عبدل سمیع فوراً اپنی والدہ کو ٹب سے باہر نکالتا ہے۔ اتنی دیر میں نا ایمرجنسی ٹیم بھی وہاں پہ پہنچ جاتی ہے۔ بغیر وقت ضائع کیے نا انہیں رضوانہ بیگم کو فوراً ہاسپٹل لے جایا گیا۔ وہ بیچاری بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ 2 دن تک وہ ہسپتال میں رہیں لیکن بالکل ہوش نہیں آیا۔ پھر سب کچھ وہیں رک گیا۔ اسی دوران ان کا انتقال ہو گیا، وہ دنیا سے رخصت ہوگی۔ پھر کیس درج کیا گیا اور جب پوسٹ مارٹم ہوتا ہے تو ایک چونکا دینے والی حقیقت سامنے آتی ہے۔ رضوانہ کوئی زیادہ عمر کی نہیں تھی، بس 41 ایئر کی تھی، یعنی ابھی پوری زندگی باقی پڑی تھی بیچاری کی۔ اور ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ ان کی جو موت ہے نا دماغ تک آکسیجن نہ پہنچنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اور ڈاکٹر نے یہ بھی بتایا ایسا عموماً تب ہوتا ہے جب نہ گلا دبایا جائے کسی کا۔ اور جب پوسٹ مارٹم ہوا تو گردن پر نہ واضح نشانات بھی نظر آئے، جیسے کسی نے نہ پوری طاقت سے نہ گلا دبانے کی کوشش کی ہو۔ پھر بیٹے کو بلایا گیا جس نے خود پولیس کو کال کی تھی اور اس سے نہ سیدھے سوال کیے گئے یہ گردن پر نشانات کیسے ہیں۔ تو وہ ایک لمحے کو نا تھوڑا خاموش ہوا، یعنی وہ ڈرا نہیں، بالکل کچھ نہیں، سب کچھ بتانے لگ گیا۔ وہ کہتا ہے جب میں نے 99 پہ کال کی نا تو مجھے کہا گیا کہ انہیں باہر نکالو، CPR دو، تو میں نے جب انہیں کھینچا، وہ اسکارف پہنتی ہیں تو ہو سکتا ہے اس وجہ سے ان کی گردن پر یہ نشان آ گئے ہوں۔ اسے لگا شاید سامنے والے پاگل ہیں، بیوقوف ہیں، کچھ نہیں سمجھیں گے، لیکن یہ برطانیہ ہے، یہاں سائنس اور ثبوت سب کچھ نہ بتا دیتے ہیں، یہاں جھوٹ زیادہ دیر بالکل نہیں چھپا رہ سکتا، ایک دن سب کے سامنے نہ سچ آ ہی جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ جب اس کا فون چیک کیا گیا تو ایک حیران کن بات سامنے آئی۔ 15 اگست کے واقعے سے نا 2 ہفتے پہلے وہ اپنے ہی فون پر نا کچھ عجیب قسم کی چیزیں سرچ کر رہا تھا۔ وہ اپنے فون پر سرچ کر رہا تھا کہ اگر دماغ کو آکسیجن نہ ملے تو کیا انسان دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے۔ پھر اس نے یہ بھی تلاش کیا کہ اگر کسی کا گلا دبایا جائے، اسے ہاسپٹل پہنچا دیا جائے تو کیا وہ بچ سکتا ہے۔ یعنی بات صاف تھی، یہ سب کچھ پہلے سے اس نے سوچا ہوا تھا، یعنی پلان کیا ہوا تھا۔ اور اس کی دوسری سرچ یہ تھی، اس سرچ نے نا سب کو ہلا کے رکھ دیا۔ وہ پوچھ رہا تھا سرچ میں، اگر ماں کی موت ہو جاتی ہے اور قاتل بیٹا نکلے تو کیا اسے وراثت میں حصہ ملے گا؟ یعنی اب بات صرف جرم کی نہیں رہی، نیت کی تھی، صاف نظر آ رہی تھی، یعنی بات صاف تھی، یہ سب جائیداد اور پیسے کا چکر تھا۔ اور وہ سوچ رہا تھا کہ اگر ماں کو قتل کر دیا جائے اور قاتل بیٹا ہی نکلے تو کیا اسے جائیداد میں حصہ ملے گا؟ یہ سب سوال نہ اس نے پہلے ہی اپنے فون پر سرچ کیے ہوئے تھے، یہاں تک کہ کیسے مارنا ہے وہ بھی اس نے تلاش کیا تھا، اس نے وہاں پہ سرچ کیا تھا۔ جب اس سے تفتیش کی گئی تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، فون کی سرچز میں بھی سارے ثبوت نظر آ رہے تھے، سب کچھ اس کے خلاف جا رہا تھا۔ اور آخر کار ثابت ہو گیا کہ جائیداد کی لالچ میں نہ اس نے اپنی سوتیلی ماں کا قتل کیا ہے۔ رضوانہ کوثر ایک نہایت نفیس اور بااخلاق عورت تھی، لوگوں سے محبت سے ملتی تھی اور سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتی تھی، ان کی پہچان تھی۔ اللہ انہیں اب جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ دل کا تو بہت اچھا ہے، بس زبان کا تھوڑا سخت ہے بھائی، لیکن حقیقت یہ ہے انسان وہی ہوتا ہے جو وہ بولتا ہے، نہ کہ جو دل میں چھپا کے رکھتا ہے۔ اگر الفاظ ہی دوسروں کو تکلیف دے رہے ہیں تو پھر اس اچھے دل کا کیا فائدہ؟ ہم نے اس کے دل کا اچار ڈالنا ہے۔ میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں، اپنے منہ سے وہی الفاظ نکالیں جو کسی کے دل کو نہ چبھیں، کیونکہ لفظ ہی بتاتے ہیں انسان کی اصل پہچان کیا ہے۔ تو بھائی کوشش کریں آپ کے اپنے الفاظ کسی کے دل کو نہ دکھائیں، کیونکہ ایک لفظ ہی نہ انسان کو اندر سے توڑ دیتا ہے اور وہی ہماری اور آپ کی پہچان بن جاتا ہے۔ وہ ایک ایسی خاتون تھی جو سب سے محبت سے ملتی تھی، ہر ایک کا خیال رکھتی تھی، لیکن افسوس جسے اپنا اس نے سمجھا وہی اس کا سوتیلا بیٹا نکلا اور اسی نے سب کچھ ختم کر دیا، صرف جائیداد اور پیسے کی لالچ میں۔ اس نے اپنی ہی ماں کی زندگی کو ختم کر دیا اور اب ساری زندگی کی قیمت اسے خود چکانی ہے۔ کم از کم 14 سال 3 مہینے وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے اب گزارے گا۔ تو یہی تھا UK میں نا قیامت خیز واقعہ، ایک ایسا سچ جہاں بیٹے نے ہی نہ اپنی ماں کے ساتھ وہ کر دیا جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب آپ بتائیں آخر انسان اس حد تک کیوں گر جاتا ہے؟ لالچ یا کچھ اور؟
اپنی رائے کامنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔